ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لشأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا درس چل رہا ہے. ہجرت کے 10ویں سال کے جو اہم واقعات ہے اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہجرت کے سال کا جو سب سے اہم واقعہ ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام نے جو حج ادا کیا تھا اس حج کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اس کے بعد طبیعت کی وجہ سے کچھ بیچ میں درس جو ہے نہیں ہو سکا. اس کے بعد محرم شریف کے ضمن میں گفتگو ہوئی. اب یہاں سے ہمارے تسلسل کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ربیع الاول سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی تمام زندگی کے احوال مکمل ہو جائیں گے. ہم سماعت کر رہے تھے کہ حبیب پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. آپ نے ذوالحلیفہ جو مدینہ سے نکل کر راستے میں جو میقات پڑتا ہے جہاں پر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، وہاں پر حبیب پاک علیہ السلام نے غسل کیا اور احرام باندھا. 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے. 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. آپ نے عمرہ فرمایا اور سعی کی. اس کے بعد آپ اسی احرام کے ساتھ حج کے ایام کا انتظار کرنے لگے. جب حج کے ایام شروع ہوئے تو حبیب پاک علیہ السلام نے مینا کا ارادہ کیا. پھر وہاں سے مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ ساری چیزیں جو ایک حاجی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ سارے مقامات پر حبیب پاک علیہ السلام پہنچے. اس کے بعد آپ نے میدان عرفات میں جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اس کی ساری تفصیل آپ سماعت کر چکے کہ حبیب پاک علیہ السلام نے امت کو اس خطبے میں کیا کیا ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کا جو دورہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور نسلی برتری تھی کہ میں بڑا ہوں تو بڑا ہے، یا گورے کالے کا، عرب عجم کا سارا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. اب اللہ کے پاس معزز اور ممتاز وہی ہے جو تقوی میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. پھر اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے کچھ باتیں ہم کو بتائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ رکھا کرو. اسی طرح بہت ساری باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اور اسی مقام پر وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ اللہ نے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتمام نعمت پر تم سے راضی ہوا. اور اسی طرح کی باتیں اس نعمت کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو حبیب پاک علیہ السلام کے ذریعے بھیجی گئی تھی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول ہوا. یہاں تک ہماری بات ہم سن چکے تھے. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حج کے ایام ختم ہو چکے. اب ایک رکن جو بچتا ہے وہ حبیب پاک علیہ السلام نے ادا کیا. وہ یہ تھا کہ رمی جمار کی جائے، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جائے. حبیب پاک علیہ السلام نے اس رکن کو بھی ادا کر لیا. اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام واپس مینا تشریف لائے. مینا میں بھی حبیب پاک علیہ السلام نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں اسی طرح کے احکام کا ذکر کیا اور بھی بہت ساری باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اس کے بعد ایک جملہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، یعنی اے لوگو مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید کہ میں آئندہ تمہارے ساتھ دوبارہ حج نہ کر سکوں.
شاید کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ کر سکوں جو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے، ان کی حالتیں بدل گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال مبارکہ کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عن قریب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملاقات کر لیں گے۔ نئے نئے صحابہ تھے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مینا میں آ کر اپنی قربانی کا عمل کیا، جو حجاج کی قربانی ہوتی ہے اس کو مکمل کیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بال اتروانے کا قصد کیا۔ حضرت معمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کے سر کے بال اتارے جائے۔ جب اتارے جا رہے تھے، روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گرد صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کر نبی پاک علیہ السلام کا چکر لگا رہے تھے۔ صحابہ کرام کی اس بے چینی کو نبی پاک علیہ السلام نے بھانپ لیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے بلایا اور اپنے سر سے اتارے ہوئے بال نکال کر حضرت طلحہ کو دیے اور کہا کہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دیے جائے۔ یہ جو ہم منہ مبارکہ کی زیارت ربیع الاول کے مہینے میں یا خاص مواقع پر کرتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے تھے۔ اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام مینا کے اس میدان میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے جو حضور پاک علیہ السلام کے اس مبارک تبرک کو لے کر اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ اور اس تبرک کا معاملہ یہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارکہ ہوتے ہیں، اس منہ مبارکہ کی لینتھ جو ہوتی ہے وہ لمبے بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے نئے منہ مبارکہ کی شاخیں بھی نکلا کرتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی عظیم زندگی کا ایک معجزہ بھی ہے اور حبیب پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر جو حبیب نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو موت نہیں آتی، صرف وہ اپنا مقام بدلا کرتے ہیں، قبر میں وہ اپنی دنیاوی زندگی کی ہی طرح آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ بھی ہے کہ ان بالوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، وہ بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر شاخیں نکل کر 1 سے 2، 2 سے 4 بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ منہ مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساری دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے جب یہ معاملہ کر لیا، حلق کروا لیا، بال کو تقسیم کروا دیے، پھر آپ زمزم کی جانب تشریف لائے اور چاہا کہ اپنے ہاتھ سے آپ زمزم کو تقسیم کرے۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں تقسیم کرنے لگوں تو صحابہ پھر ایک دوسرے پر میرے ہاتھ سے پینے کے لیے امٹ پڑیں گے، بھگدڑ کا معاملہ کوئی پیش نہ آ جائے، کوئی ناگہانی مصیبت نہ آ جائے۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ زمزم کو تقسیم کریں۔ اگر میرے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ یہ سارے صحابہ ایک دوسرے پر آگے بڑھنے، سبقت لے جانے کے لیے میرے ہاتھ سے پینے کے لیے امڑیں گے نہیں، اسی لیے میں نہیں تقسیم کرتا بلکہ آپ تقسیم کریں۔ خود حضور پاک علیہ السلام نے وہاں سے زمزم لیا اور کھڑے ہو کر حبیب پاک علیہ السلام نے نوش فرمایا اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک نبی پاک علیہ السلام مینا میں کھڑے رہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں فجر آپ نے ادا کی اور مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے وداعی طواف جو ہوتا ہے، جو ایک حاجی کے لیے اہم رکن ہوتا ہے، وہ رکن آپ نے ادا کیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب جب روانہ ہو رہے تھے تو محرم کے پہلے جمعہ میں نے آپ سے ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ راستے میں حبیب پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں پر اہل بیت اطہار کے فضائل کو نبی پاک علیہ السلام نے کھول کھول کر بیان کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں تم میں 2 بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان سے متمسک رہو گے، جڑے ہوئے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 بھاری چیزیں کون سی تھی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک تو ہے کتاب اللہ
اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری عطرت اہل بیت نبی۔ یہ دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، یہ خطبہ کہاں دیا گیا؟ یہ مقام تھا مقام خم، جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ اے لوگوں سن لو، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے، علی بھی اس کے دوست ہے، علی بھی اس کے محبوب ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم والی من والا، اے مولا جو اس علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ، وعادی من عادا، اور جو اس سے دشمنی اور بغض رکھے اے مولا تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ اب یہاں پر اس خطبے کو بیس بنا کر شیعہ حضرات اپنا ایک نیا عقیدہ گھڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ خطبہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ دلالت کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کا۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، گنے چنے چند 10-12 صحابہ کرام کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ مسلمان رہے، باقی کے پورے جو ہے دین سے پھر گئے تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو شیعہ حضرات نہیں مانتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غاصب تھے، انہوں نے غصب کر لیا تھا ظلم کے ذریعے، حضرت علی کو خلافت نہیں دے کر وہ قابض ہو گئے تھے خلافت کے عہدے پر۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے، جو مسلک ہے، وہ یہ خطبہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک مشرب یہ ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام نے جس کو خلیفہ ہونے کا ڈائریکٹ آپ نے حکم تو نہیں دیا، لیکن قرائن سے بتا دیا۔ وہ قرائن کیا تھے؟ جہاں بھی حبیب پاک علیہ السلام کو اہم مقام پر نائب بنانا ہوتا تو آپ حضرت ابوبکر کا انتخاب کرتے۔ آپ یہ حج سن رہے ہیں 10ویں ہجری کا، اس سے پہلے ہجرت کے 90 سال کا آپ نے حج سنا۔ آپ نے امیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر صحابہ کرام کو ان کے ماتحتیق میں حج کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حبیب پاک علیہ، آپ آگے سنیں گے کہ جب حبیب پاک علیہ السلام کے ایام وصال قریب آئے تو ظاہری دنیا میں جب حبیب پاک علیہ السلام تھے 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ میں آگے آپ کو اس کی تفصیل بھی سناؤں گا کہ کس طرح حبیب نے حکم دیا، کس طرح منع کرنے کے باوجود حبیب ناراض ہوئے، وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو حبیب نے انتخاب نہیں کیا، لیکن حالات کے ذریعے بتا دیا کہ میرے بعد میرے جانشین ابوبکر ہوں گے۔ اس کے بعد صحابہ کی جو جماعت تھی ان سب نے مشورہ کر کے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت ابوبکر کے وصال کے وقت آپ نے 8 رکنی کمیٹی بنا دی، ان لوگوں نے انتخاب کیا حضرت عمر کا۔ پھر حضرت عمر کے وصال کے وقت آپ نے 6 لوگوں کا انتخاب کیا، ان لوگوں نے مل کر انتخاب کیا حضرت عثمان کا۔ اسی طرح جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا، اسی طریقے سے یہ خلافت جو ہے چلتی بھی آ رہی تھی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج اور مسلک ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک علیہ السلام نے یہاں کہا۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیں، اگر حضور کو خلیفہ بنانا ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر یہ اعلان نہیں فرماتے، بلکہ میدان عرفات میں آپ اعلان فرما دیتے جب آپ نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے، تاکہ تمام جتنے صحابہ کرام موجود تھے 1,24,000 کا جو جمع غفیر تھا، ان سب تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی خلیفہ بننے والے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ایک عقیدہ ہے خلافت کا، وصی رسول کہتے ہیں، حضور نے ان کے لیے وصیت کر دی تھی، لیکن اہل سنت کا ویسا عقیدہ نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے وہاں اعلان نہیں کیا، یہاں کیوں اعلان کیا؟ یہ بات اچھی طرح اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو بہت سارے جو ہے عقدے کھل جائیں گے، جو گانٹھ بنی ہوئی ہے وہ ایمان کی خرابیوں کی وہ کھل جائے گی۔ معاملہ یہ تھا، نبی پاک علیہ السلام حج کو آنے سے پہلے ہجرت کے 90 سال میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ آپ ایک یمن کے بارے میں سن چکے ہیں کہ حضرت جابر غالباً رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب روانہ، حضرت جابر نے بلکہ کوئی اور صحابی رسول ہے، ان کو آپ نے
یمن کی جانب روانہ فرمایا تھا، اور 2-3 صحابہ کرام کا نام آتا ہے، اس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی کسی کو ایسٹ یمن کی جانب، کسی کو ویسٹ یمن کی جانب، کسی کو نارتھ کی جانب، کسی کو ساؤتھ کی جانب، اس طرح یمن میں آپ نے اپنی ذمہ داریاں دے کر جو ہے وہاں پر ان کو بھیجا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو وصیت کی اور فرمایا کہ وہاں جانا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو تمہارے لیے یہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ مند اور کام والی چیز ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس کے بعد مجھ سے آ کر مکہ مکرمہ میں ملاقات کرنا، یعنی حضور نے بتا دیا تھا کہ میں حج کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تم وہاں پر اپنا کام سمیٹ کر مکہ مکرمہ میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ یمن گئے، وہاں کے سارے معاملات دیکھے، اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی زکوٰۃ وغیرہ ساری کی ساری جو ہے وصول کر کے، جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا ان تمام کو لے کر جتنے صحابہ تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ اور خمس ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی کسی مال کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 صحابہ کرام میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور ایک حصہ 5واں جو حصہ ہوتا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کی اہل بیت کے لیے مختص کیا جاتا تھا، جس کا ذکر 10ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، پہلی آیت ہی ہے۔ تو وہ خمس کا حصہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکال لیا۔ تو اب کچھ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ ہم کو اس مال میں سے بھی عطا کیجیے، کیونکہ یمن کے صحابہ کرام تھے، بھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، ان کو زیادہ معلومات نہیں تھی۔ حضرت علی نے بتلا دیا کہ بھئی یہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں سے میں نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے اس مال کو الگ کر دیا، رکھ دیا، اور جب نکلے یمن سے تو حضرت علی سمجھ گئے کہ شاید مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، اسی لیے حضرت علی نے اس مال پر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے ان کو نگران بنا دیا۔ نگران بنا کر حضرت علی اپنی تیز رفتار سواری لے کر مکہ مکرمہ کی جانب چلے گئے، اور حضرت ابو رافع کو کہہ دیا کہ سارے سامان کی حفاظت کرنا، بحفاظت مکہ مکرمہ تک اس کو لے کر آنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، حبیب پاک علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حبیب نے دیکھا کہ حضرت علی احرام میں ہے، تو حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی کس چیز کا احرام باندھ کر آئے ہو، عمرے کا باندھے ہو یا حج کا باندھے ہو؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا احرام باندھا ہے علی نے اسی کی نیت کی ہے۔ علی نے حج تمتع، حج قران یا عمرے کی نیت نہیں کی، بس یہ کہہ کر باندھا ہے کہ رسول اللہ جو کریں گے میں بھی کرنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی عمرہ کر لو، احرام نہیں کھولنا، ہم کو اسی احرام کے ساتھ حج ادا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ احرام کھولے، یمن کے حالات حبیب پاک علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، وہیں پر مکہ مکرمہ میں رہنے لگے، اور اس قافلے کے پہنچنے کا جب وقت آیا تو حضرت علی مرتضیٰ کیونکہ اس کے نگران تھے، اس کے سالار تھے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو لینے کے لیے آپ مکہ مکرمہ کے بارڈر پر پہنچے۔ تو جب بارڈر پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ جن صحابہ کرام کو لشکر میں آپ چھوڑ کر نکلے تھے، جب نکلے تھے تو ان کے بدنوں پر پرانے کپڑے تھے، اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو ان لوگوں کے بدنوں پر نئی نئی چادریں ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ چادریں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کیونکہ جو تقسیم کیا تھا حضرت علی کے سامنے تقسیم ہوا تھا، تو یہ چادریں کہاں سے آئی؟ حضرت علی نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ مال غنیمت میں سے حاصل کر لیے۔ آپ نے حضرت ابو رافع کو بلایا اور کہا کہ یہ چادریں تم نے کیوں دی؟ تو حضرت ابو رافع کہنے لگے کہ جب آپ چلے گئے آگے، ان لوگوں نے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ میں اس میں سے ان کو مال دوں، بہت زیادہ مجھے یہ ستانے لگے، تو میں نے اس مال میں سے جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا تھا اس میں سے دے دیا۔ اور بھی کچھ چیزیں تھی جو صحابہ کرام نے اس میں سے لے لی تھی۔ حضرت علی نے وہیں قافلے کو رکایا اور کہا کہ اپنے بدنوں سے یہ چادریں اتارو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، میں اس میں سے تمہیں ذرہ برابر بھی لینے نہیں دوں گا۔ یہ حضرت علی کا اختیار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے کر ساری چیزیں اس کے اندر ڈالی۔ اچھا، حضرت علی یمن میں کچھ اور چیزیں اپنے لیے بھی مختص کر لیے تھے اس خمس میں سے، تو صحابہ کرام کو یہ بات جو ہے تھوڑا سا ناگوار گزری کہ بھئی حضرت علی تو اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں سے حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت علی نہیں تھے تو وہ سامان مانگ لیے۔ پھر جب حضرت علی واپس آئے تو ان کے پاس سے پورا سامان لے کر ایک جگہ کیا، مکے میں داخل ہوئے، رسول پاک علیہ السلام کو وہ سامان ان کے سامنے رکھ دیا، وہ مال غنیمت جو بھی تھا۔
حج کا موقع آیا، حج ادا کیا، اس کے بعد جب حج ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے تو ایک ایک یمن کے صحابی آتے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، راستے میں ہم نے پہن لیے تھے کپڑے وہ بھی اتروائے، یہ سامان ہمارے قبضے میں آ گیا تھا اس کو بھی حضرت علی نے لے لیا۔ اس طرح جو ہے ایک ایک صحابی جو ہے آ کر شکایت کرنے لگے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام ہر ایک کی شکایت سنتے، اس کو سمجھاتے، بھیرا دیتے۔ اب یہ معاملہ جب پورا پیش آ گیا، حج ختم ہو گیا، سارے صحابہ اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے، اب یہ واپسی کا مقام تھا، یہ غدیر خم ایک ایسا پوائنٹ تھا، یہاں سے یمن والے یمن کی طرف جا رہے تھے، مدینے والے مدینے کی طرف جا رہے تھے، سارے 1,24,000 صحابہ اپنے اپنے مقامات کی جانب نکل گئے سفر پر، اب بچ گئے تھے یمن والے، مدینے والے اور کچھ صحابہ۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر رسول پاک علیہ السلام نے جو حضرت علی کے لیے لوگوں کے دل میں، یمن والوں کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے، اس شکوک اور شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے حبیب پاک علیہ السلام نے اس خطبے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، علی نے جو لیا ہے وہ تو کم لیا، ان کا حق اور زیادہ بنتا تھا، کیونکہ وہ خمس کس کا حصہ تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا اور اہل بیت کا۔ حضرت علی اہل بیت کے اندر شامل ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی نے جتنا لیا، علی کیا اس سے اور زیادہ حق بنتا تھا، علی نے کم لیا۔ اور لوگوں، علی کے متعلق اپنے دلوں کو صاف رکھو، کیونکہ علی کی محبت، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کے متعلق تمہارے دل میں عداوت اور دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے تو پھر تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا۔ ان کے ایمان کی، یمن والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر، غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کی۔ یہ اس کا پس منظر تھا کہ حضرت علی کے دل کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے یمن والوں کے بارے میں کہ حضرت علی نے یہ کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی نے جو کیا وہ میرے حکم پر کیا، اور جو لیا وہ اپنے حصے میں سے لیا اور کم ہی لیا، ان کے حصے سے زیادہ نہیں لیا۔ یہ اللہ کے حبیب نے یہ کہہ کر یمن والوں کے دلوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا۔ اصل پس منظر غدیر خم کا یہ تھا۔ لیکن جب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کے مولا، محبوب اور اس کے دوست ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مولا سے مراد محبوب، دوست کا معنی کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ مولا سے مراد پھر خلیفہ اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد وسیع بغیر کسی فصل کے حضرت علی کو وہ لوگ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں اس طرح کا شیعہ حضرات عقیدہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے پاس اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب یہ اعلان ہوا تو سب سے پہلے اٹھ کر مبارکباد دینے والی حضرت علی کو ہنسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ شیعہ ان کو نہیں مانتے، لیکن حضرت عمر سب سے پہلے اٹھ کر مبارک دیتے، ہنیئا لک یا ابا التراب، اے ابو تراب، اے علی مرتضیٰ، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اتنے مبارک جملے کہیں کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست، میں جس کا محبوب علی بھی اس کے محبوب، جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو اس سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اتنے مبارک کلمات اور ایسا مقام اور مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بیان ہوا ہے۔ اس بات پر مبارکباد اور خوشخبری سب سے پہلے دینے والی شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ ان حضرات کے مابین آپس میں محبتیں تھی اور ان دونوں کے درمیان جو ہے رشتہ داریاں بھی ہوئی صحابہ کرام میں اور اہل بیت اطہار میں۔ خود میدان کربلا میں ابھی کربلا کا واقعہ ہم نے سنا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر صاحبزادوں میں حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے، عمر کا نام، یعنی عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، یہ حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ جو 72 شہداء کربلا ہے، آپ ان کے نام پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کی ایک اولاد کا نام ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا۔ یہ ان دونوں کے صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو ہے محبتیں رہی ہے، ان لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں بھی رہی ہے۔ حضرت علی کی ایک بیٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو رشتے دیا کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے ادب والی جماعت ہے، ہم کسی کی ذات کو لے کر کسی کی ذات پر حملہ نہیں کرتے، کیونکہ صحابہ کی محبت
بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی ادب اور ان کا محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب کوئی امامہ پہن لے، شملہ پہن لے، چاہے کتنی بڑی درگاہ کا سجادہ نشین ہو، کتنی بڑی بارگاہ کا کوئی بھی ہو، آپ کو اگر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی آپسی مخاصمت بتا کر کسی کی بے عزتی کرنے لگے یا کسی کے بارے میں غلط الفاظ کہنے لگے، اپنے آپ کو اس سے آپ دور کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اور عقیدہ ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا کہ کتنا ہے، دل میں ان کے ذرا سی خلیش محبت آ گئی، وہ ایمان میں کمی ہونا شروع ہو جاتی، ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ایسا آ جاتا ہے ایک مقام کہ آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور پورا کا پورا ایمان اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتا۔ ہم سمجھتے کہ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو کام نہیں دیتی جب تک کہ رسول کی محبت، رسول کی اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کا ادب آپ کے اندر نہیں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی آپ تھامیں گے، اپنے ایمان کی خرابی آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کچھ جو ہے صحابہ کرام کی جو آپسی جو مخاصمتیں ہیں یا کوئی معاملات پیش آ گئے، ان کے مابین لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے آپ جواب دہ نہیں ہیں، یعنی بھئی آپ کے ابا دادا کی پردادا کی لڑائی ہوئی تو آپ کا کچھ لینا دینا ہے؟ آپ کو کوئی کچھ بولتے گا؟ وہ ہو گئی تھی، ہو گئی، ان کے پاس لڑائی، وہ انہوں کیا کر لیا، ان کے جواب دے آپ انہوں ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مستقبل دیکھنا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ اگر جو لوگ بتاتے ہیں کہ دشمنیاں تھی، عداوت تھی، ایسا نہیں تھا، ادھر سے بھی کچھ بات کو لے کر ایشو تھا، ادھر سے بھی کچھ بات کو، اور دونوں باتیں وہ صحیح تھی۔ حضرت علی جس بات کا جس بات پر خاموشی اختیار کر رہے تھے وہ ان کی مقام پر حق تھا، کیونکہ وہاں کے حالات اور قرائن الگ تھے۔ ادھر سے کوئی صحابی رسول یا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کا مطالبہ کر رہی تھی تو وہ ادھر کے حالات دیکھ کر رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم گا۔ آخری بات، 1-2 منٹ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، آج کل ایک سوشل میڈیا پر چل رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ علی رضی اللہ عنہ کی عزت اور عصمت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو تار تار کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اتنی کم عمر میں جو ہے کیسے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ کے اندر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارکہ 27 سال تھی اور یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بارے میں آ رہا ہے تاریخ ابن عساکر میں، اور دیگر میں اگر کوئی حوالے چاہتے تو 10-12 کتابوں کے حوالے ان کو پیش کر سکتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر کا جب حضور کا وصال ہوا، اسماء بنت ابو بکر کی عمر کتنی ہے؟ 27 سال، اور حضرت عائشہ سے وہ کتنے سال کی بڑی ہے؟ 10 سال۔ تو اب 10 سال نکال دے تو حضرت رسول پاک کے وصال کے وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارکہ 17 سال آتی ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہے، طویل اس کے اندر بحث، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، کوئی بعید نہیں ہے۔ عرب کا اس وقت کا ماحول تھا، عرب کے اس وقت کی جو کنڈیشنز تھی، کیونکہ ہر مقام کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی نئی ریسرچ آ رہی ہے کہ برائلر چکن زیادہ کھانے سے جو باہر کی غذا ہے جس کو ہم چیڈنڈی کہتے ہیں عام زبان میں، وہ زیادہ کھانے سے بچیوں کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، بہت جلدی بچے بالغ ہو رہے ہیں۔ یہ یہاں کی ہندوستان کی ریسرچ کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا چائنا میں 2022 تک لا تھا کہ 12 سال کی عمر یا 14 سال کی عمر میں شادی کر سکتے، 12 سال کی غالباً عمر تھی، اب اس کو بڑھا کر 14 سال کچھ کیا گیا 2022 تک۔ اس کے علاوہ کئی ایک کنٹریز ہے جس کے اندر 13-14 سال میں نکاح وہاں کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس عمر میں بچی جو ہے بالغ ہو جاتی ہے، بچے بھی جو ہے سمجھ کو پہنچ جاتے ہیں، شادی کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی کہہ رہی ہے ریسرچ، اور اس کے علاوہ دیگر آپ اقوام کے بڑوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی آئے گا کہ انہوں نے جن عورتوں کے ساتھ شادی کی، 8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی عمر کی بچیوں کے ساتھ ان لوگوں نے شادی کی۔ صرف اسلام کے بارے میں آپ اٹھاتے ہیں تو دیگر اقوام کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ہندوؤں کے جو بڑے گزرے ہیں، رام، ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، 9 سال کی عمر میں انہوں نے سیتا سے شادی کی۔
اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو جب آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو پہلے اپنے مذہب کے بارے میں پڑھنا. اور ہمارے پاس بھی یہ ہے کہ ہم سنتے تھوڑا پریشان ہو جاتے. اہل سنت والجماعت کے بارے میں کچھ بول رہا پریشان ہو گئے, سعودی عرب کو جا کے آ گئے. ہم اپنے مذہب کے بارے میں پڑھے, احناف کے پاس کتنے دلائل ہے ہاتھ نہیں اٹھانے کے, بار بار نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے. ہم پڑھتے نہیں, نہ ہم سننا چاہتے. جمعہ کے دن بیان ہوتا, کب آیا بیان, کب شروع ہوا, 1:45 کو بیان شروع ہوا, سب جنے 1 بجے کے بعد آ رہے. کہاں سے آپ کو معلوم ہوتا کہ ہم کیا بات کریں, کیا دلائل دیے, شروع میں کیا بات ہوئی؟ جب آپ سنیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, تو جب غیر کو موقع ملے گا تو آپ وہاں پر ہکے بکے رہ جائیں گے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہی نہیں ہے, تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے. میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں تھوڑا زیادہ آپ لوگوں سے وقت مانگا اس لیے کہ آپ بات کو سمجھے, اپنے آپ کو تیار کرے, تاکہ کوئی مخالف آدمی آپ کے سامنے آ کر کوئی بات کہے تو آپ اپنی بات رکھنے کے بھی حقدار ہو. سعودی جا کے آتے پورا حلیہ چینج ہو رہا, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں. کہاں لکھے ہوا ہے بھائی؟ رسول اللہ کی زندگی میں آپ سوائے حج و عمرہ کے آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی. بغیر ٹوپی تو دور کی بات, بغیر عمامے کے آپ نے نماز پڑھی. یہ رسول اللہ کا طرز عمل رہا. آج ٹوپی پہننے ہمارے کو سر میں درد ہو رہا, کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اور کیا بول سکتے ہیں؟ ہم ٹوپی پہننے کے واسطے جھجک رہے. سعودی کو جا کے آتے 4 لوگوں کو دیکھ لیا رفع دین کرے. بھائی سعودی والے حق پہ ہونا یہ کسی چیز کی علامت نہیں ہے. حق قرآن اور حدیث ہے. جب آپ کو پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا. اہل سنت کوئی کمزور مذہب مسلک نہیں ہے, اور اسلام کوئی کمزور مذہب نہیں ہے. اسلام کے پاس بھی اپنے دلائل ہے, اہل سنت کے پاس بھی اپنے دلائل ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس کے بارے میں معلومات کرے. اگر پڑھنا جانتے ہیں تو کتابوں کو لے کر پڑھے, نہیں تو کسی اچھے مضبوط عالم کے پاس بیٹھ کر اس کے بارے میں معلوم کرے. کسی کے بھی باتوں میں بہکاوے میں آ کر اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو خراب مت کرے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.